دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا یہ ہوگا کہ 4 شادی کی جو اجازت ہے اسلام میں، اجازت ہے 4 شادی ضروری ہے کیا؟ ضروری تو نہیں ہے، اجازت ہے. یعنی کہے گا کہ نہیں، جو ایک شادی کرے گا، ایک شادی کے بعد اگر دوسری شادی کرتا ہے، دوسری شادی نہیں مانی جائے گی، تیسری بھی نہیں مانی جائے گی، چوتھی بھی نہیں مانی جائے گی. یکساں سول کوڈ آنے کے بعد ایک ہی شادی ویلڈ. تو اسلام میں ایک شادی ضروری نہیں ہے، اور 4 شادی کی اجازت میں فائدہ ہے. اگر کسی کو ضرورت ہو، مثال کے طور پر ایک شادی کی، اس کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے، اب اولاد لینے کے لیے کیا کرے گا؟ وہ ادھر ادھر بھٹکے گا. اگر بچہ اڈاپٹ کرے گا تو بڑا پروسیس ہے، لمبا چوڑا، اتنا پیسہ نہیں ہے، بچہ اڈاپٹ کرے گا. دوسری شادی کی اجازت ہے تو پہلی بیوی کی اجازت سے دوسری شادی کر کے اس سے بچہ لے سکتا ہے. یا پہلی بیوی بیمار رہتی ہے تو آپ اگر قانون لا دیں گے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا پڑے گا، چاہے اس سے بچہ نہ ہو، جنریشن نہ آگے بڑھے. یہ بھی اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف. اور کیا ہے؟ اور ایک دو بات اور آگے یہ ہے کہ مرد کو پورا حصہ ملتا ہے اور عورت کو، یعنی اگر بھائی ہے، لڑکا لڑکی، لڑکے کو فل حصہ اور لڑکی کو آدھا حصہ. یکساں سول کوڈ آنے کے بعد کہے گا کہ نہیں، لڑکے کو ایک حصہ ملتا ہے تو لڑکی کو بھی ایک حصہ ملنا چاہیے. اور اسلام میں کیا ہے؟ لڑکے کو اگر 1 روپے ملتا ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد، ماں باپ کی جو دولت میں سے لڑکے کو 1 روپے، اور لڑکی کو اگر اس کی بہن ہے تو اس کو ملتا ہے 50%، یعنی 8 آنا، یعنی 1 روپے کا آدھا. تو یہ یکساں سول کوڈ میں کہا گیا. ایسا کیوں ہے؟ اسلام میں اگر یہ قانون ہے کہ لڑکی کو آدھا ملتا، لڑکے کو فل، تو یہ تو ظلم و زیادتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یقیناً اس میں ظلم و زیادتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے، اللہ نے یہ قانون بیان کیا، ہم نے تو بیان نہیں کیا، اللہ نے بیان کیا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لڑکے کو ہم نے 50 پیسہ زیادہ بڑھا کے اس لیے دیا ہے چونکہ ہر جگہ پر خرچ کرنے میں کون آگے رہتا ہے؟ لڑکا. بیوی بیمار پڑتی ہے تو کون جائے گا؟ وہی لڑکا جائے گا. اور اگر گھر میں کوئی پریشانی ہو تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے پیسہ کون خرچہ کرتا ہے؟ لڑکا کرتا ہے. جیل جانا پڑے تو لڑکا جائے گا، ہاسپٹل جانا پڑے تو لڑکا جائے گا. کوئی تہوار آئے تو نئے کپڑے کون خریدے گا؟ لڑکا خریدے گا. سب کام تو لڑکا ہی کرتا ہے. یہ جو لڑکی ہے اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ بھی کسی لڑکے کے اندر چلا جائے گا. اس لڑکی کو تو کچھ کرنا ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، اس کا خرچہ بھی اس کا شوہر. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب اس کو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں، اس کو کچھ خرچ ہی نہیں کرنا پڑتا ہے، اور لڑکے کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، ماں باپ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، بیوی بال بچے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کا 50% بڑھا دو. اب بتائیے اس میں زیادتی ہے؟ بالکل زیادتی نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف یہ قانون بن رہا تھا. جبکہ بھارت کے سمویدھان میں کیا لکھا ہے؟ آرٹیکل نمبر 25 یاد رکھیے گا، آرٹیکل نمبر 25 بھارت کے سمویدھان کا، بھارت کے قانون کا دفعہ نمبر 25 میں لکھا فریڈم آف کانشینس. آپ بیٹھ کر سوچتے ہیں، آپ کے سوچنے پر کوئی پابندی نہیں. اسی کو کہا فریڈم آف کانشینس اینڈ فری پروفیشن. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں. فریڈم آف کانشینس کا مطلب آپ کا عقیدہ، آپ کچھ بھی رکھیں، آپ آزاد. تیسری بات کیا؟ فریڈم آف کانشینس، فری پروفیشن. آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ آزاد. ہمارے ہندو بھائی رام چندر جی کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا جپ کرتے ہیں. ہمارے ہندو بھائی گنیش جی کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا منتر پڑھتے ہیں، وہ آزاد ہیں. ہمارے ہندو بھائی ہنومان چالیسا کا مالا جپتے ہیں، جے ہنومان جان گن ساگر، جے کپیس کے ہلو کو جاگر، رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پون ست
नामा कंचन वरन वराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हनुमान चालीसा। अगर कोई हिंदू अगर ये पढ़ता है वो आजाद। अगर कोई सिख अपने गुरुद्वारे पर बैठकर अगर यूं पढ़ता है एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरमो नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भंगुर प्रसादी। तो फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है। मतलब हर एक व्यक्ति भारत का, हर एक आदमी भारत का, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि क्रिश्चियन हो कि जैन हो कि बौद्ध हो, कोई भी हो, अपने अपने अकीदे के हिसाब से वो अपने ऊपर वाले को खुश करने के लिए इबादत कर सकता है। मैं नहीं मना कर सकता, या हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं मना कर सकते, उत्तर प्रदेश के लाल बुझक्कर साहब नहीं मना कर सकते। वो भारत के संविधान से बढ़कर नहीं है, इस देश के कानून से बढ़कर कोई नेता नहीं है, इस देश के सिस्टम से बढ़कर यहाँ का कोई मिनिस्टर नहीं है। आज अलग बात है कि कुर्सी पर बैठे हैं तो ये बुलडोजर से अपना इंसाफ करते हैं, मासूमों के हाथ में हथकड़ी डालते हैं, हमारी मसाजिद को शहीद करते हैं, मदरसों में ताले डालते हैं। यही देख लीजिए कई मदरसों में ताले डाल दिए गए सिर्फ इस बुनियाद पर कि इन मदरसों के अंदर कुरान की तालीम होती, सिर्फ इस वजह से इन मदरसों के अंदर दाढ़ी बढ़ाया जाता, सिर्फ इस वजह से इन मदरसों के अंदर अल्लाह के नबी की सीरत बताई जाती है। और ये सिर्फ कुछ नहीं, ये सिर्फ अदावत, ये दुश्मनी, सिर्फ इस बुनियाद पर वो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते। हमारे नबी भी आए थे, उनके पास भी ताकत थी, लेकिन नबी ने किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की थी। आप अलैहिस्सलाम के पास, तुम्हारे पास तो बुलडोजर की ताकत है, तुम्हारे पास तो जनाब गोलियों की ताकत है, तुम्हारे पास तो प्रशासन की ताकत है। अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल की ताकत थी, अल्लाह के नबी के पास जो सबसे बड़ा ताकतवर फरिश्ता था वो ताकत मौजूद थी। हजरत जिब्राइल जिससे बड़ा ताकतवर आज तक कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ, वो ताकत मौजूद थी। तब भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दुश्मन को माफ कर दिया था और आपने इंतकाम नहीं लिया। ये है रहमतुल लिल आलमीन। ताकत होने के बावजूद माफ कर देना, ताकत होने के बावजूद दुश्मन को माफ कर देना, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक एलिगेशन किया शादी का। क्या आप अलैहिस्सलाम ने 11 शादी क्यों की? आप अलैहिस्सलाम ने 11 शादी की। आपने बुरी औरत से पहली शादी की, उसके बाद आपने नीचे खानदान की औरत से भी शादी की, आपने कुंवारी औरत से भी शादी की। ये आने वाले उम्मत को एक पैगाम था कि लोगों, अगर तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारा निकाह किसी 40 साल की औरत से हो तो तुम पीछे मत हटना। क्यों? क्योंकि मैंने भी पहला निकाह एक मोहम्मद औरत से किया, एक रोल मॉडल के तौर पर अल्लाह के नबी ने शादी किया, नहीं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं कोई जरूरत ही नहीं थी। तो आपने 25 साल की उम्र में आपका निकाह हो, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, अभी तो नबूवत तक नहीं पहुंचे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 40 साल हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू से ही बहुत ज्यादा संजीदा, शुरू से ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कम बोलते थे, खंदा पेशानी के साथ बोलते थे, हंसकर बात करते थे। आप बिल्कुल लोगों से नफरत नहीं रखते थे, आप मिलते थे, जुलते थे सबके साथ। उस वक्त में यहूद व नसारा वहां पर काबतुल्लाह शहर मक्का में यहूदी, मजूसी और अलग किस्म के मुशरिक थे, वो लोग रहते थे। आप सबके साथ मिलते जुलते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिजारत भी सबके साथ करते थे। मैंने कहा ना, आप अलैहिस्सलाम पैसे एक यहूदी से लिया करते। तो इससे यह पता चलता है कि अगर आपके गांव शहर में समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच में मामलात करना, लेन देन करना, खरीदो फरोख्त करना, उठना बैठना, ये गलत नहीं है, इस्लामी शरीयत के खिलाफ नहीं है। अच्छे अखलाक से पेश आइए,
اچھی باتیں ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے. ہاں کسی کے مذہبی تہوار میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. جیسے بات بچے کیسے کرتے ہیں، ابھی گنیش چترتھی آیا، اس کے اندر میں جا کر شریک ہو رہے ہیں، وہاں ڈانس کر رہے ہیں، اس کا پرساد کھا رہے ہیں. یہ اسلام کی شریعت میں منع ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ادھر میں جانا نہیں چاہوں گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا. اب 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نبوت کے لیے چنا محمد رسول اللہ کو؟ 35 سال میں بھی تو چن سکتے تھے، 30 سال میں بھی چن سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو 40 سال میں چنا گیا. وجہ یہ بتائی ہے حضرات مفسرین نے کہ 40 سال تک آدمی کی عقل بڑھتی ہے. عقل 40 سال کی عمر تک عقل مکمل ہو جاتی ہے. 40 سال کے بعد عقل نہیں بڑھتی، تجربہ بڑھتا، ایکسپیرینس بڑھتا. تو 40 سال کی عمر میں ہی نبوت دی جاتی ہے. ٹوٹل نبیوں کو نبوت 40 سال میں دی گئی، ایک آدھ کے علاوہ. جیسے حضرت عیسیٰ، ان کی مستثنا ہے، وہ الگ ہے میٹر ان کا. تو آپ کو نبوت دی گئی. نبوت ملنے کے بعد محمد رسول اللہ بہت زیادہ ڈرے گھبرائے. آپ کی عمر 40 سال، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے بہت زیادہ سنبھالا کہ آپ ڈریے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا. تو یہاں پر خدیجۃ الکبریٰ نے کتنا بڑا رول ادا کیا. ہماری سماج کی مائیں اور بہنیں، یہ پیغام ہے آپ کے لیے، ایک سبق ہے آپ کے لیے اس واقعے سے. اگر آپ کا شوہر کسی واقعے کو لے کر، اگر آپ کا شوہر کسی بھیانک حادثے کو لے کر اگر ڈپریشن میں چلا جائے، وہ پریشان ہو جائے، تو آپ صبر دیں، تو آپ تسلی دیں ان کو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ وہ تو آئے پریشان ہو کر اور خبر سن کر آپ بھی رونا شروع کر دو، آپ بھی ان کے رونے میں رونا ملا دو تو وہ اور زیادہ ٹوٹ جائیں گے. نہیں، آپ ہمت دیں. جیسے خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی، آپ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ہمیشہ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ ہمیشہ ننگے لوگوں کو کپڑے پہناتے ہیں، آپ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی کو سکون ہوا، اللہ کے نبی کو تسلی ملی. میرے کیف نبوت دی گئی. نبوت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 سال تک چپکے اللہ کے نبی نے اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. کون سا پیغام؟ اس وقت بت پرستی عام تھی. اس وقت ایک اللہ کو چھوڑ کر 2 اللہ، 3 اللہ، 4 اللہ، 5 اللہ، یہاں تک کہ 360 خدا. کعبۃ اللہ جو بیت اللہ ہے، کالے رنگ کا جو گھر ہے، کعبہ بولتے ہیں اس کو، اور اس پورے شہر کو مکہ بولتے. اس کعبۃ اللہ کے چاروں طرف 360 مٹی کے، پتھر کے، لکڑی کے بت رکھے ہوئے تھے. وہ بے جان تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وحی آئی. سب سے پہلے یہ کہ نبی آپ لوگوں سے بتا دیں کہ اللہ پہ ایک ہے، ایک اللہ ہے، اللہ کوئی دوسرا نہیں ہے. ایک اللہ وہی معبود کے لائق. کہہ دو یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیابی تمہاری قدم چومے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریب کے کچھ لوگوں کو بتایا، اپنے خاندان کے لوگوں کو بتایا، بلکہ جمع کیا، دعوت دی. تو آپ کے چچا نے اٹھا کر پتھر مارا، آپ کے دندان میں لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا، اے محمد تیرا ناخاک آلود ہو، تو نے اس لیے مجھے بلایا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے چچا نے مخالفت کی، ابو لہب. آپ علیہ السلام کو جیسے پتھر مارا، آپ علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے. اللہ کے طرف سے وحی آئی، اے محمد آپ زیادہ غمگین نہ ہو، آپ زیادہ گھبرائیں نہیں، بلکہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تو ابو لہب کا ہوگا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا
ساءت الهدي وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، اس کی بیوی بھی اور ابو لہب کی بھی ہلاکت کی بات اس پورے سورت میں کہی گئی ہے. اسی وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی. بہرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک نیا دین، مکہ والوں کو لگ رہا تھا کہ ایک نیا دین آیا، کیونکہ وہاں بتوں کو پوجتے تھے، بے جان خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، 360 بتوں کی پرستش کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو کلمے کو پڑھو، کامیابی تمہاری قدم چومے گی. لا الہ الا اللہ تفلحو، تم کہہ لو گے لا الہ الا اللہ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ 360 بت تمہارے کام نہیں آنے والے، بلکہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہ عزت دے گا جو دنیا کے اندر تم کو وہ عزت حاصل نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام محنت کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے کون؟ آپ کے چچا ابو لہب، یہاں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ، یہ تھے بڑے بڑے لوگ. یہ سب کے سب مخالف ہو گئے. سب نے کہا کہ محمد کو قتل کر دو، محمد کو روکو، ہم محمد کو یہ نیا دین کی تبلیغ نہیں کرنے دیں گے. یہ کون سا نیا دین لایا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات دن کوشش کرتے تھے، رات دن فکر میں رہتے تھے. آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر وہ لوگ مکمل طور پر تکلیف دیتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو صحابی بات سمجھ میں آ جاتی تھی چپ کے ایمان لے آتے تھے، چپ کے نماز پڑھتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق جیسے آئے تو انہوں نے اعلان کر دیا، عمر فاروق نے کھل کر کہ میں اللہ کو حق مانتا، جب ہم حق پر ہیں تو ہم کھل کر نماز پڑھیں گے، کھل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ، اللہ کے کلمے کی تبلیغ کریں گے. میرے بھائیوں، ایک موقع پر آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے مکہ میں، کعبۃ اللہ میں. آیا ادھر سے عتبہ، آ کر انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر نبی کے سر پر گردن پر ڈال دی. آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق آئے دوڑ کر، انہوں نے کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی، ان کو بھی اتنا مارا گیا. حضرت ابو بکر نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے آدمی کو کرنا چاہتے ہو جو نماز پڑھتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. آج جو موب لنچنگ کیا جاتا ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے شمشاد کو مارا گیا صرف اس نام، صرف اس وجہ سے کہ اس کی نام نوشاد ہے جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے. یہ موب لنچنگ کرنے والے یہ وہی کفار مشرکین مکہ کی نسل میں سے ہے جو بھارت کے اندر اگر کہیں پر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز پڑھتا دیکھ کر ہنومان چالیسا شروع کر دیتے. پر یہ ہنومان چالیسا کوئی دقت ہمیں نہیں ہے، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، ہمیں ہم صرف عداوت میں نہیں بلکہ ہنومان چالیسا پڑھنا ہے. میرے ہندو بھائیوں، میرے نوجوانوں، ایشور کو شری ہنومان جن کے بارے میں کہا گیا کنچن ورن وراج سبیشا کانن کنڈل کنچت کیشا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہواؤں کے پتر ہیں، ہواؤں کی طرح طاقت ہے ان کے پاس، وہ کسی سے نہیں ڈرتے. لیکن ان کا یہ بھی اپدیش ہے ہنومان چالیسا کے اندر کہ کسی بھی معصوم انسان کی ہتیا مت کرو اور حق بات کو لے کر آگے بڑھو. ہنومان چالیسا کے اندر یہی ارتھ ہے. ٹرین میں نماز پڑھو تو کچھ نوجوان ہنومان چالیسا نہیں آتا، نکالتے ہیں موبائل میں تب ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، صرف اس لیے کہ نماز کیوں پڑھی اس نے، ہنومان چالیسا پڑھو اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. اگر مسلمان کہیں نماز پڑھتا تو یہ نماز پڑھنے کا ادھیکار بھارت کا سنویدھان نے ان کو دیا. تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا؟ اگر آپ کہیں پر کوئی برہما سوتر پڑھیے یا گایتری منتر پڑھیے، یہ ادھیکار آپ کا سنویدھان نے دیا، ہم منع نہیں کریں گے آپ کو. اسی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر ظلم و زیادتی نہ کیا جائے. بھارت کا سنویدھان بھی کہتا ہے اور ایشور کا قانون بھی یہی کہتا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتنی تکلیفیں دی گئی. ایک موقع پر تو آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اسے گھما دیا گیا.
پیٹ نہیں بھرا لوگوں کا، 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا۔ گاؤں کے بیچ میں ایک کھاٹی تھا، شیخ ابی طالب بولتے تھے، کچھ صحابی ایمان لائے، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی زبان سے کلمہ نکلا، انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ لیکن اتنی آسانی سے نہیں آیا ہم تک، حضرت ابو بکر کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا تھا، یہاں تک کہ 3 سال تک صحابہ کو بند کر دیا، کھانا پینا باہر سے بند۔ ہوتا کیا تھا، کھاتے کیا تھے، درخت کے پتے چبا چبا کر رہا کرتے تھے۔ 3 سال تک شیخ ابی طالب میں اللہ کے نبی کو بند کر دیا گیا۔ کون؟ اپنے رشتہ داروں نے۔ 13 سال تک ظلم و ستم کی ایسی بارش ہوئی ہے، ایسی بارش ہوئی ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت خطاب کو